پتہ ہے حضور نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے بندے میرے ہاں آئیں گے پاس ہو کر، جہاں میں ان کو اور نعمتیں دوں گا وہاں میں ان کو حور دوں گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ہے، اور علماء فرماتے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے. وہ ہمارے خالق ہیں جسے اللہ کہتے ہیں، وہ ہماری فطرت کو خوب جانتے ہیں. یہ تو انشاءاللہ جب جنت کا باب آئے گا تو اس میں میرا ارادہ ہے آپ عجیب چیزیں سنیں گے انشاءاللہ. لیکن اتنی بات سنیے کہ اچھا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے ایک اکابر تھے، فوت ہو گئے، کافی عرصہ ہوا، عام طور پر عبادت میں رہتے تھے. ایک رات آئی، فرض نماز وغیرہ واجبات ادا کر لیے، لیکن جو نوافل ہوتے ہیں، تسبیح ہوتی ہے، نفل ہوتے ہیں، وہ اس رات چھوٹ گئے. فرض واجبات سب ادا کیے، سنتیں بھی ادا کی، سو گئے. حضرت نگینوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اسی رات کو ان کو خواب آیا، اور خواب میں ایک چہرہ نظر آیا اور دل کہہ رہا ہے کہ حور کا چہرہ ہے. اور پتہ ہے انہوں نے کیا کہا خواب کے اندر؟ حضرت نگینوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے الفاظ لکھے کہ انہوں نے خواب میں کہا کہ آپ تو آج اپنے نفل وغیرہ چھوڑ کے سو گئے ہو، جبکہ میں آپ کے لیے 500 سال سے پرورش کی جا رہی ہوں، 5 صدیوں سے ایک حور کی پرورش. اس لیے کہ اللہ کی شان جب اللہ دیں گے تو پھر وہ تو شان ہی اور ہوگی. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا، حدیث میں بڑی عجیب بات ہے، فرمایا کہ حور کا ایک مہر ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہاں کہاں سے لاؤ گے آپ؟ یہ ٹنڈار مال بتاؤں؟ حضور نے فرمایا دنیا میں جو مسجدیں ہیں ان کی صفائی حور کا حق مہر ہے، وہ ادا کر لو. وہاں آپ پڑھ لیں جا کے. کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات نہیں آ رہی ہے. فرمایا جو شخص مسجد کی صفائی کرتا ہے حور کا حق مہر ادا کرتا ہے. آپ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے واقعات قرآن میں پڑھیں. اللہ میاں نے خود اپنے پیغمبر خلیل کو فرمایا تھا کہ میری مسجد کو میرے بندوں کے لیے پاک و صاف رکھنا. ایک شخص نے تھوک ڈال دی مسجد میں، حضور آئے. حضور نے صحابہ کو نہیں فرمایا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد حضور نے ہاتھ پر عطر لی اور اس جگہ پر لگا دیا. اور پھر حضور نے ان کی اصلاح فرمائی کہ ایسا نہیں، یہ مسجد ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا یہاں آنے کا ارادہ ہو تو پھر خوشبو میں آؤ. مفہوم ہے اس کا، جس چیز سے مہک آتی ہے چاہے وہ یہاں کی ہو چاہے وہ یہاں کی ہو، حضور نے فرمایا اس کو زائل کر کے آنا، کیونکہ ان جگہوں پر جسے عبادت گاہ کہتے ہیں خدا کے فرشتے ہوتے ہیں. اور حضور نے فرمایا جس طرح بدبو سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کو ہوتی ہے. حور کا حق مہر کیا ہے؟ تو مسجد کی صفائی کیا کرو گے.